باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان اولیاء اللہ اور انبیاء کا مقرب مہینہ ہے۔ اللہ سے قرب، عبادت، ریاضت اور راز و نیاز کے حوالے سے بہترین مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس مہینے میں بھی اور رجب المرجب میں بھی کھلے ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ندا دے رہا ہوتا ہے کہ انسان کو کہو کہ وہ آئے میری طرف، یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس اعتبار سے 15 شعبان المعظم کی شب یعنی 14 شعبان کا دن گزر جائے اور شب آئے تو اس شب کو شب نیمہ شعبان کہتے ہیں۔ اپنی فضیلت کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے، قرب الہی کے حصول کے موقع کے اعتبار سے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے کے حوالے سے، استجابت دعا کے حوالے سے مقدس ترین شب ہے۔ اس شب کے حوالے سے احادیث میں کہا گیا ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے بہترین اور سب سے بافضیلت ترین رات ہے۔ اسی رات کی ایک خصوصیت امام عصر، امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار نے عبادت اور ریاضت کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں وہ اس شب کے حوالے سے بڑی انمول ہیں۔ چونکہ رحمتوں کے در کھلنے کی شب ہے، اس لیے سب سے پہلا جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس شب میں آپ سوئیں مت، بلکہ بیدار رہیں۔ یہ بیداری ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں ہے، یہ بیداری کسی ایسی مصروفیت میں نہیں ہے جس کا کوئی تعلق اللہ سے نہ ہو۔ یہ بیداری اللہ کی قدرت میں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر اس رات کو بیداری کے عالم میں گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس شب کا ایک اور عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، لیکن یہ عام زیارت نہیں ہے، بلکہ ایک زیارت جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے اور خصوصی طور پر شب نیمہ شعبان سے مخصوص ہے۔ وہی زیارت آج کی رات میں پڑھنے کا حکم ہے۔ ایک اور عمل جو اس رات کے حوالے سے مخصوص ہے، مفاتیح الجنان میں شب نیمہ شعبان کے اعمال میں مندرج ہے، جس کو دعائے شب نیمہ شعبان کہتے ہیں۔ ایک اور عمل صلوات شعبانیہ ہے جو اس پورے مہینے میں پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن اس شب میں ضروری طور پر اس صلوات شعبانیہ کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد مناجات شعبانیہ ہے۔ مناجات شعبانیہ تمام ائمہ علیہ السلام نے اس پورے مہینے میں پڑھی ہے اور اللہ سے کلام کیا ہے۔ یہ شب مناجات شعبانیہ کی تلاوت اور اللہ سے ہم کلام ہونے کی شب ہے۔ اس کے ساتھ دعائے کمیل بھی اسی شب میں پڑھنے کا حکم ہے، چونکہ اللہ سے راز و نیاز کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اور عمل اس شب میں تسبیحات کا پڑھنا ہے، یعنی آپ تسبیح اپنے ہاتھ میں لیں اور 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس ذکر کو 100 بار پڑھیے۔ اس شب کا ایک اور عمل 2 رکعت نماز ہے، جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون آپ پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ جیسے ہی اب سلام پھیریں گے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح، ایک تسبیح اللہ اکبر 34 بار، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اس کو آپ انجام دیں گے۔ ایک اور مجرب اور انتہائی مقدس عمل جو اس شب کے حوالے سے ہے وہ نماز حضرت جعفر طیار ہے۔ نماز جعفر طیار کا طریقہ مفاتیح الجنان میں اور کتب دعا میں موجود ہے، جس میں 4 رکعت نمازیں ہیں، 2 رکعتوں کے حساب سے، اور ہر 2 رکعت نماز میں
क़ियाम व रुकू व सुजूद और इनके दरमियान में 150 बार सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा जाता है। और 2 रकत के बाद सलाम फेर कर फिर अगली 2 रकतों का आगाज़ किया जाता है और उसमें भी पिछली 2 रकत की तरह से यही अज़कार पढ़े जाते हैं। पहली 2 रकत में मखसूस आयात हैं कुरान की और अगली 2 रकत में भी इसी तरह से तरीक़ा मफातीह में मौजूद है। ये वो मुख्तसर तरीन अमाल हैं जो शब नीमे शाबान के हवाले से अइम्मे अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में हमें मिलते हैं। अगर इन अमाल के ज़रिए से इंसान दुनिया चाहे तो उसको दुनिया मिलती है, आखिरत चाहे आखिरत मिलती है। हम पर डिपेंड करता है कि इस रात में हम अल्लाह से क्या मांगें। मशवरतन अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोशिश कीजिए अल्लाह से अल्लाह की रज़ा मांगें, अल्लाह से ख़ुद अल्लाह को मांगें। अगर अल्लाह मिल जाए तो नबी करीम भी मिल गए, अइम्मे अतहार भी मिल गए, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। अगर अल्लाह किसी की ज़िंदगी में दाखिल हो जाए तो उसकी दुनिया भी और आखिरत भी महफूज भी है और संवर भी जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस शब की क़द्र व क़ीमत को समझने और इसकी फ़ुयूज़ व बरक़ात से इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।